السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا عنوان ہے باب غزوۃ الفتح وما بعث به حاتب بن ابی بلتعۃ الی اہل مکہ یخبرهم بغزو النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب نمبر 46 ہے، باب غزوۃ الفتح۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، تو غزوہ فتح مکہ، یہ غزوہ فتح مکہ کا پہلا باب ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ حاتب بن ابی بلتعہ نے جو پیغام بھیجا تھا اہل مکہ کو، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملہ کی خبر دیتے ہوئے۔ یہ حاتب ابی بلتعہ کا ذکر ابھی میں بعد میں کروں گا، پہلے میں ذکر کر دوں۔ یہ غزوہ فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری میں پیش آیا ہے۔ ماہ رمضان سن 8 ہجری میں غزوہ فتح مکہ پیش آیا ہے۔ اس غزوے کا سبب یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو اس صلح میں جو شرائط طے ہوئی تھی، ان شرائط کی خلاف ورزی کی تھی اہل مکہ نے۔ جیسے انہی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب میں جو مختلف قبیلے تھے، جو قبیلہ چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لے، اس معاہدے میں داخل ہو جائے، اور جو قبیلہ چاہے وہ قریش سے معاہدہ کر لے، ان کے معاہدے میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ یہ بنو بکر، یعنی بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ، تو بنو بکر کے لوگ یہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور خزاعہ ایک قبیلہ ہے، قبیلے خزاعہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں شامل ہو گئے۔ اور ان دنوں عربوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جس قبیلے سے معاہدہ ہوتا تھا، تو اس قبیلے کے خلاف یہ دوسرا فریق کوئی جنگ نہیں کر سکتا ہے، لڑائی نہیں کر سکتا ہے۔ اب جیسے بنو بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، تو اب قبیلے خزاعہ کے خلاف اگر مکہ کے کفار و مشرکین جنگی کارروائی کریں تو یہ عہد شکنی ہوگی۔ چنانچہ بنو بکر اور خزاعہ کے درمیان پہلے سے جنگ چلی آ رہی تھی۔ مذہب اسلام کے آنے کے بعد کچھ جنگ کم ہو گئی، اور جب صلح ہو گئی تو ایک بار ایسا ہوا کہ نوفل بن معاویہ دیلی، جو قبیلے بنو بکر کے تھے، یہ ایک بار خزاعہ کے ہاں شب خون مارا، یعنی رات میں حملہ کیا ان کے ایک چشمے پر جس کا نام مطیر تھا، اور ایک آدمی کو قتل کر دیا جس کا نام منبع تھا۔ اور جب قبیلے خزاعہ کے لوگ بیدار ہو گئے تو ان لوگوں نے بھی قتال کیا، یہاں تک کہ حرم میں داخل ہو گئے، اور حرم میں بھی قتال ہوتا رہا۔ اس موقع پر قریش نے بنو بکر کی مدد کی ہتھیار کے ذریعہ، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قریش کے لوگوں نے اپنے معاہد قبیلے کی مدد کی، یعنی بنو بکر کی، ہتھیاروں کے ذریعہ، اور ان کے ساتھ خفیہ طور پر رات میں جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ تو قریش کے لوگوں کا بنو بکر کی مدد کرنا
اور ان کے ساتھ ہو کر کے جنگ کرنا قبیلہ خزاعہ سے، وہ قبیلہ خزاعہ جس کا معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، یہ ایک طرح سے عہد شکنی تھی، اور عربوں میں عہد شکنی بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ اور چنانچہ ایسا ہوا، جب جنگ ختم ہو گئی خزاعہ اور بنو بکر میں، تو عمرو بن سالم خزاعی، ایک قبیلہ خزاعہ کے شخص تھے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں، اس لیے کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ عمرو بن سالم خزاعی سے کہا، نصرت یا عمرو بن سالم، تو فکان ذلک ما ھذا فتح مکہ، تو یہی وہ واقعہ ہے جو فتح مکہ کا سبب بنا ہے۔ تو یہ تو خیر غزوہ فتح مکہ کا پس منظر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو صلح ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان، تو کفار و مشرکین نے عہد شکنی کی، معاہدے کو توڑ دیا، اور عہد شکنی کرنا، معاہدے کو توڑ دینا ایک طرح سے اعلان جنگ مانا جاتا تھا۔ آپ نے اسی بنیاد پر مکہ پر حملہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے 10 رمضان کو، اور مسلمانوں میں سے 10,000 مجاہدین صحابہ آپ کے ساتھ شریک ہو گئے۔ آپ جب یہ اسلامی فوج مکہ میں داخل ہوا تو شروع میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اور بعض لوگ قتل کیے گئے جو اس جھڑپ میں پڑ گئے، یعنی بعض کفار و مشرکین بھی قتل کر دیے گئے جو سامنے آئے، اور 2 صحابہ کرام بھی قتل کر دیے گئے تھے، ایک تو کرز بن جابر فہری اور ایک خنیس بن خالد بن ربیعہ۔ تو بس اس معمولی جھڑپ کے علاوہ اور تھوڑی قتل و خریزی کے علاوہ جو شروع میں ہوئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے فتح مکہ، یہ مکہ فتح ہو گیا بغیر کسی قتال کے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے غزوہ فتح مکہ کی، اور اس کی اور تفصیلات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں میں ایک بات اور ذکر کر دوں، غزوہ فتح مکہ کی کئی خصوصیات ہیں۔ جیسے خصوصیت یہ ہے کہ بغیر کسی بڑی خریزی کے آپ نے مکہ کو فتح کر لیا، اور آپ نے وہاں کوئی خریزی نہیں کی۔ ایک دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر سے کام لیا، یعنی آپ کے سامنے فتح مکہ کے بعد آپ کے سامنے وہ سارے لوگ دست بستہ کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو، آپ کے صحابہ کرام کو ستایا تھا، قتل کیا تھا، اور بہت سی جنگیں لڑی تھیں، لیکن آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، جس کی تفصیل آگے آئے گی، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر آپ نے سب کو معاف کر دیا، اور آپ نے کہا کہ میں تم لوگوں سے کہتا ہوں، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم لوگ آج آزاد ہو اور تمہارے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری انسانی تاریخ میں بہت بڑی خصوصیت ہے کہ مسلمانوں نے فتح کیا مکہ کو، لیکن عفو و درگزر سے کام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ یہ کچھ تھوڑی سی بعض تفصیلات تھی غزوہ فتح مکہ کے مقابلے میں۔ یہ جو پہلا باب ہے اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وما بعث به حاطب بن ابی بلتع الی اہل مکہ یخبرهم بغزو النبی۔ ایک صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے گھر کے لوگ اور اہل و عیال مکہ ہی میں تھے،
اور ان کا اور کوئی خاندان نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا، ایک غلطی کی انہوں نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کرنا چاہا تو انہوں نے ایک عورت کو خط دے کر کے جوڑے میں رکھ دیا اور سوچا کہ میں مکہ والوں کو خبر کر دوں گا۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ میرے اس اطلاع کرنے کی وجہ سے کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ تو اس سادگی میں انہوں نے اس عورت کو بھیجا، تو بذریعہ وہی اللہ کے رسول کو خبر کر دی گئی کہ ایسا معاملہ حاتب بن ابی بلتع نے کیا ہے، اور اسی موقع پر یہ آیت کریمہ اتری تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے ایمان لانے والو، تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف پیغام محبت پہنچاتے ہو حالانکہ ان لوگوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 ہے، اور تم لوگوں کو تمہارے وطن سے نکالا ہے، یہ پوری آیت ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے غزوہ فتح مکہ کا آغاز اسی واقعے سے کیا ہے۔ یہ جو سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، تو میں پوری آیت پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ یہ آیت کریمہ اسی موقع پہ اتری تھی۔ تو امام بخاری نے اس پہلے باب میں اسی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ یہ دیکھیے، تو باب غزوۃ الفتح، یہ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار قال اخبرني الحسن بن محمد انه سمع عبد الله بن ابي رافع يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد فقال۔ یہ آپ کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا کہ حاتب بن ابی بلتع نے کوئی خط بھیجا ہے کفار و مشرکین کی طرف۔ تو علی کہتے ہیں کہ مجھ کو بھیجا اللہ کے رسول نے، اور زبیر کو، مقداد کو، اور ان کے ساتھ اور بھی تھے، یہ ابو مرثد غنوی بھی تھے، جیسا کہ بخاری میں دوسری حدیث میں موجود ہے۔ تو 4 لوگوں کو بھیجا تھا، علی رضی اللہ عنہ، زبیر، مقداد، ابو مرثد غنوی۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ یہاں تک کہ پہنچو روض خاک پر، ایک مقام ہے مکہ مدینہ کے بیچ میں، فَإِنَّ بِهَا زَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوا مِنْهَا۔ وہاں ایک حوض نشین عورت ہے، زعینہ، اونٹ پہ بیٹھنے والی عورت، اس کے پاس خط ہے، اس سے خط لے لو۔ تو علی کہتے ہیں فَانْطَلَقْنَا تَمَادَىٰ بِنَا خَيْلُنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ۔ ہم لوگ چلے، ہمارے گھوڑے ہم کو تیزی سے لے چل رہے تھے یہاں تک کہ ہم مقام روضہ پر پہنچے۔ فَإِذَا نَحْنُ بِالزَّعِينَةِ، تو ہماری ملاقات اس عورت سے ہو گئی۔ ہم نے اس سے کہا کہ اخرج الکتاب، تم خط نکالو۔ تو اس نے کہا کہ ما معی کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا لنخرجن الکتاب او لنلقین الثیاب، لتخرجن الکتاب او لنلقین الثیاب، یعنی تم خط نکالو یا ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے، ننگا کر دیں گے تم کو۔ تو جب ان لوگوں نے یہ دھمکی دی، فاخرجتہ من اقاسها، اقاس میں نے جوڑا، اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے نکالا۔ فاتینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا فیہ، تو ہم اس خط کو لے آئے اللہ رسول کے پاس، تو اس میں لکھا ہوا تھا من حاتب بن ابی بلتع الی الناس بمکۃ من المشرکین یخبرہم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حاتب بن ابی بلتع کی طرف سے
مکہ کے مشرکین کے کچھ لوگوں کے نام انہیں خبر دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معاملات کی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یا حاتب ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ لا تعجل علیہ، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، انی کنت امرأ ملصقا فی قریش، میں ایک آدمی تھا جو جڑا ہوا تھا قریش سے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کنت حلیفا، میں ان کا حلیف تھا، ولم اکن من انفسها، میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا۔ وکان من معک من المہاجرین من لهم بها قرابات، مطلب کہتے ہیں کہ مکہ کے کفار و مشرکین سے ہمارا قرابتی تعلق نہیں تھا، بس ہم ان کے یوں ہی دوستانہ تعلقات تھے۔ وکان من معک من المہاجرین، اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کی قرابت داریاں ہیں، یحمون اہلیہم و اموالہم، تو جس کی وجہ سے وہ ان کے اہل ویال اور مال کی حفاظت کریں گے۔ فاحببت اذ فاتنی ذلک من النسب، تو میں نے چاہا جب مجھ سے وہ نسب فوت ہو گیا ہے، ان اتخذ عندہم یدا، کہ میں ان کے ساتھ ایک احسان کر دوں، یحمون قرابتی، کہ جس سے ہماری قرابت داری کی حفاظت کریں گے۔ ولم افعلہ ارتدادا عن دینی ولا رضا بالکفر بعد الاسلام، اور میں نے یہ کام دین سے مرتد ہوتے ہوئے، یعنی دین سے مرتد ہونے کی وجہ سے یا کفر سے راضی ہونے کی وجہ سے نہیں کیا ہے مسلمان ہونے کے بعد۔ تو یہ ایک سچی سی بات تھی جو حاتم بن ابی بلتع نے اللہ کے رسول سے بتا دیا۔ اور ایک چیز اور ہے، حاتم سمجھتے تھے کہ اس میرے خبر دینے کی وجہ سے اسلام کا مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچے گا، مجھے فائدہ مل جائے گا، اس میرے احسان کی وجہ سے لوگ میرے اہل ویال کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اما انہ قد صدقکم، یہ حاتم تم لوگوں سے سچ کریں۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ دانی اضرب عنق ھذا المنافق، چھوڑ دیجیے میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ یعنی عمر فاروق جوش میں آ گیا، آپ نے کہا نہیں سنو، انہ قد شہد بدرن، یہ غزوہ بدر میں حاضر تھے۔ وما یدریک لعل اللہ اطلع علی من شہد بدرن، تمہیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہو ان لوگوں سے جو بدر میں حاضر تھے، اور اللہ نے فرما دیا ہو کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، یعنی کرو جو تم جو چاہو کرو، یعنی اعملوا ما شئتم من عمل قلیل او کثیر، تم کرو جو بھی چاہو، چھوٹا بڑا عمل ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ یہ چونکہ حاتم بن ابی بلتع کی صداقت کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس لیے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، نہ زبان کھولنا چاہیے، لیکن بہرحال ان کا یہ عمل درست نہیں تھا۔ اور اسی موقع پر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی ہے، سورہ ممتحنہ، جس کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان لانے والو تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ اے ایمان لانے والو تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف پیغام محبت پہنچاتے ہو، حالانکہ ان لوگوں نے اس حق کا انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم لوگوں کو، اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم نکلتے ہو جہاد کرنے کے لیے میرے راستے میں میری مرضی کی تلاش میں، تو تم ان کی طرف محبت کا پیغام پہنچاتے ہو، اور میں جانتا ہوں جو تم نے چھپایا ہے اور جو تم نے ظاہر کیا ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ سیدھے راہ سے بھٹک گیا ہے۔ یہ پہلی آیت کی طرف اشارہ کہ امام بخاری نے یہ آیت کریمہ اتری ہے۔ تو بہرحال یہ حاتم بن ابی بلتع کی اس غلطی پر اور ان کی سادہ لوہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی اور کہا کہ اگر اللہ کے رسول تصدیق نہ کرتے تو ان کو ہم کہتے کہ ان کی خطائیں معاف نہیں ہوئی ہیں۔ گویا اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ ان کی خطا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے، تو اب ہم کو ان کے بارے میں زبان دراز نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے غلطی ہوئی،
اللہ نے ان کی خطا معاف کر دی، اس لیے کہ انہوں نے وہ عمل نہ تو اس لیے کیا تھا کہ دین سے مرتد ہو گئے تھے، اور نہ کفر سے راضی ہوتے ہوئے کیا تھا، وہ خالص مسلمان تھے، شہدائے بدر میں سے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔